سردیوں کے دن تھے، شدید سردی پڑ رہی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کھڑکی پر سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر وہاں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ گئی، سو گئی، لیکن ہلکی سی آہٹ پر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں پر کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ میں نے موم بتی جلائی لیکن وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، کچھ تو تھا۔ نہ جانے رات کے کون سے پہر میری آنکھ لگ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ عروج بیٹی اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، یہ میری ماں کی آواز تھی۔ میں جلدی سے اٹھی، ہاتھ منہ دھویا اور ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی۔ ناشتہ کر کے کالج چلی گئی۔ کالج کے گیٹ پر میری دوستیں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میری دوستیں جن میں سدرا، نورین، مہک، زمان، عمران اور شہزاد تھے۔ سدرا نے کہا کل ہم کو چھٹیاں ہو جائیں گی، اس لیے ہم سیر کے لیے کشمیر جائیں گے۔ زمان بولا واہ کیا آئیڈیا ہے، تو تم سب بسوں تیار رہنا، میں تم سب کو پک کرنے آؤں گا۔ سب نے حامی بھر لی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی کتابیں کمرے میں رکھیں اور کھانا کھانے کچن میں چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی۔ نہ جانے کب رات ہوئی پتہ نہیں چلا، کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں پر سانپ جیسی کوئی چیز رینگ رہی ہے۔ میں نے اٹھ کر لائٹ چلائی، میری نظر اپنی کرسی پر پڑی۔ میرا سانس بند ہونے لگا کیونکہ میرے سامنے ایک بہت بڑا سانپ تھا۔ اس کو دیکھتے ہی میرے منہ سے ایک چیخ نکلنے لگی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں۔ وہ ناگ میرے سامنے پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ میری ڈری ڈری سی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی اور وہ بیٹھے بیٹھے غائب ہو گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سانپ کا خوف میری نس نس میں سما چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پھر سے کہیں سے نکل آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لیٹے لیٹے ہی نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور فجر کے وقت مجھے ماں نے آ کر جگایا۔ اٹھ جاؤ بیٹی، نماز پڑھ لو۔ میں جلدی سے اٹھی، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اتنے میں سورج کی کرنیں نکل آئیں۔ اٹھی، میں نے ناشتہ کیا اور کالج چلی گئی۔ آج ہم کو چھٹیاں ہونی تھیں۔ ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ ہم نے کشمیر جانے کا پلان بنا رکھا تھا۔ ہمارے کالج میں لاسٹ دن تھا، سب پڑھنے میں مشغول تھے، لیکن میرے دل میں رات والا واقعہ تھا۔ ناگ کا میرے کمرے میں آنا، اپنا پھن پھیلا کر مجھے گھورنا، یہ سب مجھے یاد آ رہا تھا۔ میں اپنی توجہ پڑھائی کی طرف نہ کر سکی۔ چھٹی ہو گئی اور ہم سب ایک لان میں جا بیٹھے، پھر پلان بنانے لگے۔ زمان بولا کل 8 بجے تم سب تیار رہنا، میں تم سب کو لینے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم سب تیار رہیں گے لیکن تم جلدی آنا۔ پھر ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ رات بھی میری ناگ کی سوچوں میں گزری، لیکن آج ناگ دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن اس کی موجودگی کا احساس دل میں موجود تھا۔ جب تک میں جاگتی رہی ناگ کا سوچتی رہی، پھر سو گئی۔ دوسرے دن سدرا، نورین، مہک، عمران، شہزاد 8 بجے سے پہلے ہی تیار ہو کر میرے گھر آ گئے۔ میں تیار ہو چکی تھی۔ کسی کے گھر والوں نے ہمیں جانے سے نہیں روکا تھا، بس یہی کہا تھا اپنا دھیان رکھنا، ہمیں احتیاط کرنا، بس سمجھا بجھا کر ہمیں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ گھر والوں نے ہمیں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ ہم سب گاڑی میں آ بیٹھے تو اور ہمارا سفر کشمیر کی طرف شروع ہو گیا۔ راستے میں ہم نے بہت ہنسی مذاق کی۔ گاڑی کے شیشے میں زمان سدرا کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ وہ سدرا سے بہت پیار کرتا تھا اور سدرا بھی، جبکہ مہک شہزاد کو اور نورین عمران کو۔ عمران میرا منہ بولا بھائی بنا ہوا تھا۔ سدرا اور مہک آپس میں کزنیں تھیں۔ باتوں میں پتہ نہ چلا کہ کب کشمیر کی حسین وادیاں شروع ہو گئیں۔ زمان نے کشمیر کے کسی ہوٹل کے پاس گاڑی روک دی۔ ہم نے وہاں پہلے کھانا کھایا اور اس کے بعد ہم نے اپنے اپنے روم بک کروائے، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ سورج ڈھلنے لگا۔ تھکان کی وجہ سے مجھے جلد ہی نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا میں کشمیر کے کسی انجان سی جگہ پر ہوں، کوئی بندہ بشر نہیں ہے، بس پرندوں کی چہچہاہٹ ہو رہی تھی۔ اچانک چلتے چلتے میرے قدم ایک جگہ پر رک گئے۔ ایک سانپ پھن پھیلائے میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے چیخ ماری اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میرے قدم من وزنی ہو گئے تھے۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود نہ بھاگ سکی۔
جیسے ہی سانپ میرے قریب آیا اس کو آگ لگ گئی۔ میں حیران سی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ایک خطرناک سانپ کو آگ کیسے لگ گئی۔ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک لڑکا مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا۔ میں اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی آنکھوں میں ڈوبتی چلی گئی اور وہ مجھ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، خدا نے تم کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ خوف اور ڈر کے مارے سردی میں بھی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ انجان لڑکا کون تھا اور مجھے کہاں لے جا رہا تھا؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے سدرا کھڑی تھی۔ مجھے ڈرے ہوئے دیکھ کر بولی، عروج کیا بات ہے، تم بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہو۔ اس کو خواب والی ساری کہانی سنا دی۔ اس نے کہا، تمہارا وہم ہے۔ میں نے کہا، وہم نہیں ہے، ایسا میرے ساتھ کئی بار ہو چکا ہے۔ وہ بولی، یار کچھ نہیں ہوگا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ، کوئی تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ پھر ایک ایک کر کے میرے سارے دوست میرے پاس آ گئے۔ عمران بولا، چلو سب کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، سب نے کہا اور تیار ہونے چلے گئے۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ عمران بولا، عروج بہن تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ میں نے کہا، نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گی۔ سدرا بولی، عروج اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ زمان بولا، سدرا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم نہیں چلو گی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی اور ہم کشمیر کی ایک حسین وادی کی طرف چل پڑے۔ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ اور بہتا ہوا دریا، ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، من کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ مہک کر بولی، واہ کتنی خوبصورت یہ وادی ہے، اس سے پہلے تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ ہماری اس خوشی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ ایک جھاڑی میں سے ایک سانپ نمودار ہوا۔ میں نے دیکھ کر چیخ ماری۔ سدرا میری طرف بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، عروج کیا ہوا؟ وہ سانپ؟ خوف کی وجہ سے میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ سدرا نے بھی سانپ کو دیکھ کر چیخ ماری، جسے سنتے ہی زمان بھی بھاگا ہوا چلا آیا۔ تم دونوں کو کیا ہو گیا؟ وہ آتے ہی بولا، زمان وہ سانپ دیکھو، وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کہاں ہے سانپ؟ کہاں ہے سانپ؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سامنے جھاڑی کے پاس۔ اتنے میں سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ سانپ کو سب نے دیکھ لیا تھا۔ سدرا سوچوں میں گم تھی۔ وہ بولے بنا نہ رہ سکی۔ اس نے کہا، عروج تم نے سچ کہا تھا اور جو سانپ کے بارے میں بتایا تھا سچ بتایا تھا۔ اتنے میں وہ سانپ ہمارے بہت ہی قریب آ گیا اور اس نے اچانک شہزاد پر حملہ کر دیا۔ شہزاد چیختے ہوئے بھاگا، بچاؤ زمان، عمران یار کچھ کرو پلیز بچاؤ، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ نورین کی نظریں دور پڑے ہوئے ایک ڈنڈے پر پڑی۔ جتنی دیر میں وہ ڈنڈا لینے گئی، سانپ نے شہزاد کو اپنا شکار بنا لیا تھا۔ شہزاد تڑپنے لگا اور زمین پر گر گیا۔ نورین نے ڈنڈا زمان کو دیا۔ زمان نے ڈنڈے سے سانپ کو مار دیا اور ہم سب شہزاد کی طرف بڑھے۔ شہزاد اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مہک رو رہی تھی، شہزاد تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، پلیز شہزاد اٹھو۔ شہزاد کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ شہزاد مر چکا تھا۔ ہم سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ مہک تو نیم پاگل ہو چکی تھی۔ ہم نے مل کر شہزاد کی لاش کو اٹھایا۔ ہمارے علاوہ شہزاد کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جسے ہم بتا سکتے، اس لیے ہم نے مل کر شہزاد کی لاش کو اٹھایا اور قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ پھر ہم سب ہوٹل میں آ گئے۔ مہک ابھی تک روئی جا رہی تھی۔ میں نے مہک کو حوصلہ دیا تھے۔ عمران بولا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہماری خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اپنی اپنی پیکنگ کر لینا۔ پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مہک کا من نہیں لگ رہا تھا، وہ سوچوں میں گم تھی۔ ایک سرسراہٹ پر اس نے سامنے والی کھڑکی پر دیکھا، وہاں بہت بڑا سیاہ ناگ تھا۔ ہمارے خوف کی اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ سانپ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا اس کے بیڈ پر آ گیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، جیسا کہ اس کو کسی نے روک رکھا ہو۔ پھر سانپ نے اس کو بھی اپنا شکار بنا لیا
سدرا، زمان، عمران اور نورین میرے پاس آ گئے۔ میں نے پوچھا مہک نہیں آئی؟ نورین بولی ہم نے سوچا تھا وہ تمہارے پاس ہوگی۔ عمران نے کہا میں بلا کر لاتا ہوں۔ کمرے کے باہر کھڑا اسے آواز دے رہا تھا۔ مہک نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ہم سب اس کے کمرے کے باہر اکٹھے ہو گئے۔ زمان بولا کچھ گڑبڑ ہے۔ زمان اور عمران نے مل کر دروازہ توڑ دیا۔ جب اندر گئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ سامنے مہک کی لاش پڑی تھی۔ میں لاش کے پاس جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہک تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہم سب رو رہے تھے۔ آج ہمارا دوسرا دوست بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر ہم نے مہک کے گھر والوں کو فون کر کے بتا دیا۔ اس کے گھر میں قیامت برپا تھی۔ پھر اس کو بھی کفن دے کر دفنا دیا۔ ہم قبرستان سے ہوٹل واپس آ گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے باقی کے دوستوں کو بھی سانپ نے ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ صرف سدرا اور میں بچ گئیں۔ ایک دن میں اور سدرا اپنے دوستوں کی قبروں پر گئیں۔ اچانک سے تیز آندھی آ گئی۔ ہم نے سوچا اب کیا کریں؟ موسم بھی خراب ہو گیا ہے۔ ہم واپس کیسے جائیں؟ ہوٹل تو بہت دور ہے۔ پھر ہم دونوں ایک انجان سے راستے پر چل پڑیں۔ چلتے چلتے ہمارے قدم خود بخود رک گئے۔ دور سے آتا ایک لڑکا دکھائی دیا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میرے اوپر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں نے سدرا سے کہا یہی وہ لڑکا ہے جو میرے خواب میں آیا تھا، پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک خواب تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوال تھے۔ وہ ہمارے قریب آ کر رک گیا۔ میں تو اس کی آنکھوں میں کھو گئی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ میں اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی۔ سدرا بھی پریشان تھی۔ وہ لڑکا بولا تم کہاں کھو گئی ہو عروج؟ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ تم کون ہو؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیرت میں ڈوب گئی۔ میرا نام آفتاب ہے اور میں یہیں ایک حویلی میں رہتا ہوں، پر تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ آپ کی دوست سدرا ہے نا؟ سدرا بت بنے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ آپ کے اور بھی دوست تھے جن کو سانپوں نے ڈس لیا۔ یہاں سانپوں اور ناگوں کا راج ہے۔ مجھے تم دونوں کی فکر ہونے لگی تو یہاں چلا آیا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ وہ ہم کو ایک خوبصورت سی حویلی میں لے گیا اور ہم کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ تم دونوں یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ ہم کمرے میں جائزہ لینے لگے۔ دیواروں پر بڑی بڑی تصویریں تھیں۔ کر حیران رہ گئیں۔ وہ تصویریں سانپوں اور ناگوں کی تھیں۔ ہمارے خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ اتنے میں آفتاب کھانا لے کر آ گیا۔ ہم کو ایسے پسینے میں شرابور دیکھ کر بولا تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا یہ تصویریں۔ وہ میری اس بات پر اداس ہو گیا اور اس نے کہا پہلے تم کھانا کھا لو، پھر سب کچھ بتاتا ہوں۔ اور کھانے کے بعد میں نے کہا ہاں آفتاب اب بتاؤ اپنی کہانی۔ میری کہانی بہت لمبی ہے۔ وہ غمگین ہو گیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور بولا اصل میں ایک ناگ ہوں، پر تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم دونوں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ جو تصویریں تم نے دیکھی ہیں یہ میرے ماں باپ کی ہیں۔ میرا تعلق ایک عقشہ دھاری فیملی سے ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے ماں باپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ہر مسافر کی نظر میرے ماں باپ پر تھی۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ یہ دونوں کتنے خوبصورت ہیں۔ ہر کوئی تعریف کر رہا تھا۔ ٹرین میں ایک جوگی بھی تھا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا یہ دونوں عقشہ دھاری ناگ اور ناگن ہیں۔ جب ٹرین اپنے اسٹیشن پر آئی میرے ماں باپ اترے اور وہ جوگی بھی وہیں اتر گیا۔ میرے ماں باپ اپنے ناگ روپ میں واپس آ گئے اور جنگل کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ جوگی بھی میرے ماں باپ کے پیچھے ہو لیا۔ جوگی نے میرے باپ کو پکڑ لیا اور میری ماں بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ میرے والد کو اپنے ساتھ لے گیا اور جا کر قید کر لیا۔ جس قید خانے میں ڈالا تھا وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میری ماں نے مجھے جنگل میں جنم دیا۔ انہوں نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ان کی طرح میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا ماں میرے ابو کون ہیں اور کہاں ہیں؟ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے کہا تمہارے باپ کو ایک جوگی لے گیا تھا اور اس نے قید خانے میں اس کو بند کر دیا، جہاں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی سوراخ تھا جن سے وہ باہر نکل سکتے۔ اس لیے انہوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ میری ماں چپ ہو گئی تو میری آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب تھا۔ ماں میں اس جوگی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے یتیم کر دیا۔ میں اس کے نسل کو ہی ختم کر دوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے عہد کیا تھا۔ میں ایک خونی ناگ بن گیا اور جس دن میں نے اپنی ماں سے عہد و قرار کیا تھا اسی دن سے خواب میرا پیچھا کرنے لگا۔ خواب میں اکثر ایک خوبصورت لڑکی کے سائے کے پیچھے چلتا تھا۔
اس سائے کا ملن کبھی کبھار اتنا پرکیف ہوتا کہ میں یہی دعا کرتا کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو اور کبھی سائے کے دور جانے سے میری آنکھ نہ کھلے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا وہ سایہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے اسے بہت پکارا کہ اس سے جدائی میری برداشت سے باہر ہو گئی اور میں ایک دم سے چیخا، عروج عروج! وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تمہارا سایہ تھا۔ آفتاب نے بے اختیار میری ہاتھ تھام لیا اور بولا، بالکل ایسے ہی نقوش، گہری جھیل سی آنکھیں اور بادلوں سے بھی گہرے تمہارے یہ بال، میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ تم ہی تھی عروج۔ تم کو یاد ہے جب تم نے اپنے کمرے کی کرسی پر ایک سانپ دیکھا تھا اور وہ اور کوئی نہیں میں تھا، تمہارے خواب میں آنے والا عروج۔ اب میں تم کو کہیں نہیں جانے دوں گا، وہ ایک سپنا تھا اور تم ایک حقیقت ہو، میرے 10 سال کا ایک حاصل ہو۔ اس کے الفاظ ہم دونوں کو خوفزدہ کر گئے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا۔ آفتاب، تم ایک ناگ اور میں۔ وہ میری بات کی گہرائی جان چکا تھا، اس نے میری بات کو مکمل کیا۔ تم کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہاری محبت میرے دل میں اس وقت سے ہے جب میں ایک بچہ تھا۔ آفتاب، میں تمہارے دشمنوں کی تلاش میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی، لیکن اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ باتوں ہی باتوں میں نے پلان بنا لیا۔ سدرا نے کہا، عروج تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سدرا کی ہر بات مجھ پر بے اثر ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں وہاں سے نکل آئے کہ راستے میں یکدم مجھے کسی ناگ نے ڈس لیا۔ سڑک پر میں بڑی درد سے کرا رہی تھی، درد کے مارے میرا برا حال تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی کہہ رہا تھا کہ اتنے میں ہجوم سے ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ عروج عروج! وہ پکارتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اس نے بے قراری سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، ناگ نے مجھے ڈس لیا ہے اور ادھر جنگل کی طرف گیا ہے۔ میں درد کے مارے بامشکل اپنا فکرہ پورا کر پائی۔ لوگوں میں سے ایک بزرگ آدمی کی آواز ابھری، بیٹا لاپرواہی نہ کرو، پاس ہی جوگیوں کی جھونپڑی میں اس کو جلدی سے لے جاؤ، اس سے پہلے کہ ناگ کا زہر اس کے جسم میں پھیل جائے۔ اس نے جلدی سے مجھ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، ساتھ ہی اس بزرگ کو بھی بٹھا لیا تاکہ وہ جھونپڑی تک ساتھ جائے۔ جھونپڑی میں پہنچے تو بڑے بڑے 3 جوگی آئے، ان میں سے ایک جوگی بولا جو دیکھنے میں کچھ سیانا لگ رہا تھا، خوش قسمت ہو تم اور تمہاری۔ آفتاب نے کہا، یہ میری وائف ہے۔ آفتاب کی بات پر چونک گئی، لیکن اس لمحے میں کچھ بول نہ سکی کیونکہ میں اپنی الجھن کا شکار تھی۔ خوش قسمت ہے تمہاری بیوی کہ ناگ نے اس کو ڈسا نہیں، صرف خون ہی چوسا ہے، اس لیے یہ بچ گئی، ورنہ اس نے جس جگہ پر ڈسا ہے ہم وہاں دوائی لگا دیتے ہیں تاکہ زہر جسم میں نہ پھیلنے پائے۔ جیسے ہی جوگی نے چٹکی بھری دوائی اس زخم پر لگائی تو میرا درد کم ہو گیا۔ راستے میں نے آفتاب سے کہا، جی جناب، ان میں سے کوئی آپ کا دشمن ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو ہم کو خوش قسمت کہہ رہا تھا، خود بدقسمت ہے، اس کی زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ وہی میرے ماں اور باپ کو جدا کرنے والا اب کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان ہے۔ پھر آفتاب نے ہمیں ہوٹل میں چھوڑا اور خود اپنی ماں کو ملنے گیا۔ جب حویلی پہنچا تو اس کی ماں نہیں تھا، جب ماں کے کمرے میں گیا تو اس کے آگے اس کی ماں کی لاش پڑی تھی۔ وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگا، ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کس نے مارا ہے آپ کو؟ وہ رو رو کر پاگل ہو رہا تھا، جڑ چکی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں قاتل کا چہرہ دیکھا، وہ قاتل کوئی اور نہیں، وہی جوگی تھا۔ جوگی کے بچے، میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میری ماں کو بھی مار دیا، میں تمہاری نسل ختم کر دوں گا۔ وہ اس نے ماں کی لاش کو اٹھایا اور قبرستان کی طرف چل پڑا، جہاں پر اس نے ان کو جا کر دفنا دیا۔ پھر وہ اپنے ناگ روپ میں آ کر جھونپڑی میں آ گیا۔ رات کا سما تھا، جوگی اور اس کے بیوی بچے پرسکون نیند سو رہے تھے۔ سب کو ڈس لیا، پھر وہ گہری نیند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اس نے اپنا انتقام پورا کر لیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ عہد و قرار کو پورا کیا، پھر وہ میرے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں تڑپ سی گئی اور اس سے پوچھا، کیا ہوا آفتاب؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس جوگی نے میری ماں کو مار دیا ہے، مجھے بے سہارا کر دیا۔ روتے ہوئے مجھے کہانی سنائے جا رہا تھا اور میں اس کی کہانی سنے جا رہی تھی۔ میں نے اسے کچھ حوصلہ دیا۔ وہ بولا، عروج، آئی ریکویسٹ یو، پلیز مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کے الفاظ میرے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھے۔
میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایک ناگ ہو اور میں ایک انسان ہوں، انسان اور ناگ کا ملن نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے ہمیشہ پیار کرتی رہوں گی لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز تم اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ آفتاب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، پھر اس نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگا، عروج میں بھی تم سے ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا تو میں رو رو کر پاگل ہو چکی تھی۔ آج آفتاب اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ ہر بار ٹرپ منانے میں یہاں کشمیر آتی تھی، لیکن اب کی بار میں اکیلی واپس نہیں جا رہی تھی، کسی کی خوبصورت یادوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ ہمیشہ میرے دل میں رہے گا اور اس کا خیال ہر پل میرے ساتھ ہوگا۔ ویورز، مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔